جو کچھ اسلام آباد میں ہوا گزشتہ روز، مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو دیانت کے ساتھ مشورہ دیں گے، المستشار مؤتمن۔ لیکن جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے، پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، دو چار روز بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہتے۔ ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل ہے، لیکن جس صوبے سے آپ کو شکایت ہے کہ وہاں سے یلغار ہوتا ہے، جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے۔ لبیک لبیک! ایسے نہیں، مدارس کے چوکیدار ذرا بولیں لبیک 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 لبیک! اسلام آباد ابھی چلے، ہم ابھی آپ کے ساتھ اسلام آباد چلیں گے، ابھی روانہ ہوں گے، ابھی چلیں گے۔ میرے دوست، یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی۔ اس آئین کا مذاق جنرل ضیاء الحق نے بھی اڑایا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ بھی جمعیت کے کارکن نے کیا تھا۔ اس آئین کا مذاق جنرل مشرف نے بھی اڑایا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے۔ لیکن تم نے جو ارادے قائم کیے تھے، تم نے جو دھاندلی کی، تم نے جس طرح اسمبلیاں وجود پذیر بنائیں، تم نے جس طرح کی اسمبلیاں منتخب کرائیں، دھاندلیاں کرا کے اپنی مرضی کی اکثریتیں بنائیں، تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا، ہمارے امن قائم کرنے والے ادارے وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ سیاسی لوگوں کے کارکن شہید ہوتے ہیں، وہ بھی جنازے اٹھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، اصول کے لیے شہید ہو گئے، نظریے کے لیے شہید ہو گئے۔ آپ کی بھی دو چار شہداء آ جاتے ہیں، آپ بھی کندھوں پر اپنے شہداء اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے۔ بتاؤ، عام لوگوں میں اور آپ کے فرائض میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟
तो मुल्क को संभालना है। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है। हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए और इस मुल्क को मुस्तहकम करने की जद्दोजहद करते हुए इसके अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। दोस्तों, हम हर मसले पर हंगामाराई नहीं किया करते। हमारा एहतजाज और हमारा सवाल बड़ा मजबूत और दलील की बुनियाद पर है, और अगर इस पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को जब पेशावर में इस्राईल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आप कहेंगे, नाहल हुक्मरान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगता है आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक दीनी और इस्लामी हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा मदरसा दीन इस्लाम का मुहाफिज इदारा है।